جو قوم گدھے کا گوشت کھا سکتی ہے وہ گدھے منتخب بھی کر سکتی ہے۔ تم ایسے غلام ہو کہ جب زمانہ تمہاری زنگالود بیڑیاں اتار کر چمکدار بیڑیاں پہنا دیتا ہے تو تم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہو۔ خلیل جبران۔ دنیا میں سب سے زیادہ سچ شراب خانے میں شراب پی کر بولا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ عدالتوں میں مقدس کتاب پر ہاتھ رکھ کر بولا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو فرعون کا واقعہ سنانے کی بجائے اسے کسی سرکاری دفتر لے جائیں تاکہ وہ پریکٹیکلی ایک عدد فرعون کو کرسی پر بیٹھا ہوا دیکھ سکے۔ ایک نسل کی جہالت دوسری نسل کی روایت اور تیسری نسل کا عقیدہ بن جاتی ہے۔ رمضان میں جو کچھ بنتا ہے لوگ مزے سے کھاتے ہیں۔ پاکستان بھی رمضان میں بنا تھا۔ مخالفت ڈٹ کے کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں، کیونکہ مخالفت جرأت مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، لیکن منافقت بزدلوں اور بد نسلوں کی صفت ہے۔ عمران خان۔ شیطان اتنا بڑا گستاخ تھا کہ اس نے سیدھا خدا کو کہہ دیا کہ میں نہیں کرتا سجدہ، اور مردود ہو گیا۔ اور خدا اتنا سیکولر ہے کہ اس نے اختلاف رائے پر بھی شیطان کو مارا نہیں، بلکہ اسے مہلت دی کہ اپنے نظریے پر لوگوں کو قائل کر سکتا ہے تو کر لے۔ لیکن یہ خدا کے ماننے والے پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہیں۔ ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں ذہین لوگوں کو خاموش کر دیا جاتا ہے تاکہ بے وقوف لوگ ناراض نہ ہو۔ 25 سال کی عمر تک ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا سوچیں گے۔ 50 سال کی عمر تک اسی ڈر میں جیتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور 50 سالوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بارے میں تو کوئی سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ غربت اتنی کہ مرغی نہیں کھا سکتے، جہالت اتنی کہ پیر کو بکرا دے آتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نظام کے خلاف آواز اٹھانے سے نظام کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یقین مانو سرکش حکمران کسی چیز سے اتنا نہیں ڈرتے جس قدر وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے۔ کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچے دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ قابل رحم ہے وہ قوم جو جنازوں کے ہجوم کے سوا کہیں اور اپنی آواز بلند نہیں کرتی، اور ماضی کی یادوں کے سوا اس کے پاس فخر کرنے کا کوئی سامان نہیں ہوتا۔ آپ ان نوجوانوں کو کیسے اس بات پر قائل کریں گے کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے جو اپنے ارد گرد تعلیم یافتہ لوگوں کو غریب اور مجرموں کو امیر پاتے ہیں؟ میں 14 سال کا تھا تو میں نے کھانے کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا چرایا، جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا، اور 6 مہینے تک مجھے مفت روٹی دیتے رہے۔ بس یہی انسان کی عدالت ہے۔ لوگوں کو اتنا مذہبی بنا دو کہ وہ محرومیوں کو قسمت سمجھے، ظلم کو آزمائش سمجھ کر صبر کر لے، حق کے لیے آواز اٹھانا گناہ سمجھے، غلامی کو اللہ کی مصلحت قرار دے، اور قتل کو موت کا دین معین سمجھ کر چپ رہیں۔ معذرت کے ساتھ یہ سعادت حسن منٹو اپنے دور کی بات کر رہا ہے۔ اب تو مزید ترقی ہو گئی ہے، کہیں توہین عدالت ہی نہ صادر ہو جائے۔ ہمارے ججوں نے دھوتیاں باندھ رکھی ہیں، جب عوام انصاف مانگنے آئیں تو آگے سے اٹھا دیتے ہیں، اور جب طاقتور آئے تو پیچھے سے اٹھا دیتے ہیں۔